نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحان الذي پاک ہے وہ ذات اسرا جو رات کے وقت لے گیا کس کو؟ بعبدہ اپنے بندے کو. کون بندہ؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کب لے گیا؟ لیلاً رات کے وقت. کہاں سے لے گیا؟ من المسجد الحرام مسجد حرام سے. کہاں پر لے گیا؟ الی المسجد الاقصی مسجد اقصی کی طرف. وہ کون سی؟ الذی وہ جو بارکنا برکت دی ہم نے برکت ڈالی ہم نے حولہ اس کے ماحول کو اس کے آس پاس کو. کیوں لے گیا؟ لنریہ تاکہ ہم دکھائیں اس کو. کس کو؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو. کیا دکھائیں؟ من آیاتنا اپنی آیات میں سے اپنی نشانیوں میں سے. انہو کیونکہ وہ هو السمیع البصیر وہ سننے والا ہے دیکھنے والا ہے. اس آیت میں ایک خاص واقعے کا ذکر ہے. روایات میں آتا ہے کہ ہجرت سے 1 سال پہلے مکہ کے حالات بہت سخت تھے. یوں لگتا تھا کہ اسلام کی تاریخ بننے سے پہلے ہی ختم ہو جائے گی. مخالفت بہت شدید تھی. ہر طرف سے آپ کو ختم کرنے کی کوششیں کی جا رہی تھیں. عین اس وقت اللہ تعالیٰ نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک عظیم نشانی دکھائی. یہ نشانی دراصل اس بات کا اعلان بھی تھی کہ جو دین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے کر بھیجا گیا ہے اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کے ساتھ اس دین کی تکمیل کرے گا اور ایسے حالات سازگار کر دیے جائیں گے کہ یہ مشن تا قیامت جاری رہے. ہوا کچھ یوں کہ اللہ تعالیٰ اپنے خصوصی اہتمام کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے یعنی مسجد حرام سے مسجد اقصی یعنی فلسطین کی طرف لے گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سفر صحیح روایات کے مطابق جسمانی سفر تھا، یعنی آپ بنفس نفیس خود تشریف لے گئے تھے، یہ خواب میں نہیں تھا. اسی سفر کا نام اسراء ہے. مکہ سے فلسطین تک کے سفر کا نام اسراء ہے. اسراء کا لفظ اسرا رات کے وقت کہیں لے جانا، یعنی اسرا کا لفظ ہی یہ معنی دیتا ہے کہ یہ سفر رات کے وقت کروایا گیا. قرآن پاک میں یہیں تک اس کا ذکر ہے، جبکہ احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ پھر وہاں سے اللہ تعالیٰ آپ کو آسمانوں تک لے گئے. اس سفر کا نام معراج ہے. معراج کا لفظ عین رے جیم سے ہے، عرجا یا عرجو، اور اس کا مصدر عروج بھی ہے جس کا معنی ہے بلندی پر چڑھنا. معراج معارج سیڑھیوں کو بھی کہتے ہیں. من اللہ ذی المعارج بلندیوں والا. بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے یہ سفر اپنی خاص مشیت حکمت کے تحت کروایا. بیت المقدس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کو امامت کروائی. وہاں وہ انبیاء بھی اس وقت موجود تھے. آپ کی امامت کا مطلب یہ تھا کہ اب قیامت تک کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت پچھلی تمام شریعتوں کی رہنما ہوگی. آپ کا لایا ہوا دین ہی دراصل دین ہوگا اور باقی تمام چیزیں آپ کے لائے ہوئے دین کے تابع ہوں گی. یعنی پچھلے انبیاء جو کچھ لائے
وہ اب ایک طرح سے انویلڈ ہے، اور قیامت تک جو دین اللہ نے باقی رکھنا چاہا ہے وہ اس قرآن میں مکمل کر دیا گیا. اور ہدایت کے لیے تمام ادیان والوں کو، تمام قوموں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کرنا چاہیے اور آپ کے لائے ہوئے دین کو فالو کرنا چاہیے. اس اہم تقریب کے لیے فلسطین کی زمین کو منتخب کیا گیا، اس لیے کہ فلسطین کا علاقہ وہ بابرکت علاقہ ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے بے شمار انبیاء کو مبعوث کیا. یہ مختصر سا اس آیت کا تعارف ہے. اب ہم ذرا مزید تفصیل کے ساتھ الفاظ کو دیکھتے ہیں اور اس واقعے کی کچھ اور تفصیلات بھی. ابتدا ہوتی ہے سبحان الذی. یہ لفظ سبحان اللہ سے ہے. عام روزمرہ زندگی میں سبحان اللہ کا لفظ کب کہا جاتا ہے؟ جب آپ کوئی ایسی چیز دیکھتے ہیں کہ جس پر آپ حیران ہوں اور جس میں کسی عظیم الشان واقعے کی طرف نشاندہی ہو. ہوا یہ تھا دراصل کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر سے واپسی پر آ کر لوگوں کو یہ بتایا مجھ کو معراج نصیب ہوئی ہے اور میں آسمانوں سے ہو کر آ رہا ہوں، تو لوگوں کو اس بات پر بہت شک ہوا اور انہوں نے آپ کی تعلیمات میں بھی شک کرنا شروع کر دیا. اس موقع پر کئی ایک ایمان والے لوگ بھی اندر سے ہل گئے. یہی وہ موقع تھا جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے پورے کانفیڈنس کے ساتھ آپ کی تصدیق کی اور اسی کے نتیجے میں آپ کا لقب صدیق رکھا گیا. انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر یہ کہا ہے تو سچ ہی کہا ہے، میں اس کو مانتا ہوں. ماننے میں مشکل بھی کیا ہے، اس لیے کہ یہ واقعہ اس ہستی کے اذن، اس ہستی کی طاقت سے وقوع پذیر ہو رہا تھا جس کے لیے کوئی بھی کام مشکل نہ تھا. اگر آج 1400 سال کے بعد لوگوں نے جہاز بنا لیے ہیں، عام انسانوں نے، اور اگر اس وقت میں آپ سے یہ کہوں کہ میں 1 گھنٹہ پہلے 30,000 فٹ کی بلندی پر آسمانوں میں سیر کر رہی تھی، تو آپ اس بات کو اس لیے مان لیں گے کہ ہاں واقعی آج میرا سفر جہاز کا سفر تھا. اور جہاز کس نے بنایا؟ کسی انسان نے بنایا. اگر انسان کے بنائے ہوئے جہاز پر انسان ہزاروں فٹ اوپر فضا میں جا سکتا ہے اور بسہولت واپس آ سکتا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ و تعالی کی بنائی ہوئی بھیجی ہوئی سواری پر بیٹھ کر، براق پر بیٹھ کر آخر آسمانوں پر کیوں نہیں جا سکتے؟ اس بات کے ماننے میں مشکل ہی کیا ہے؟ جس رب نے وہ بلند ترین آسمان اٹھایا، کیا وہ رب اپنے ایک بندے کو آسمان تک نہیں لے جا سکتا؟ اس کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں. لیکن بہرحال اس دور میں بھی اور آج بھی کئی لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آسمانوں تک پہنچنے میں شک کرتے ہیں. لیکن غیب پر ایمان کیا تقاضا کرتا ہے کہ اگر آپ یہ فرماتے ہیں کہ میرے پاس فرشتہ آتا ہے، تو ایمان کہتا ہے کہ مان جاؤ کہ آپ کے پاس فرشتہ آتا ہے. یہ سب چیزیں یؤمنون بالغیب سے تعلق رکھتی ہیں. اور اگر آپ کہتے ہیں کہ میں آسمان پر گیا تو ہم کو ماننا ہوگا، اس لیے کہ آپ سچے نبی ہیں اور ہمارا ایمان اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ آپ کی اس بات کو سچا مانا جائے. بہرحال یہ واقعہ ایک عظیم الشان واقعہ تھا، اسی لیے اس کا آغاز ہو رہا ہے سبحان الذی. پاک ہے وہ ذات، کس سے؟ ہر عیب سے، ہر کمزوری سے، ہر نقص سے. سبحان الذی اسرا، جو رات کے وقت لے گیا، بعبدہ، اپنے بندے کو. لیلاً، تاکید کے لیے دوبارہ رات کا لفظ آیا. من المسجد الحرام، یعنی مکہ سے، الی المسجد الاقصی. مسجد حرام کو مسجد حرام کیوں کہا جاتا ہے؟
اس لیے کہ یہ حرمت والی جگہ ہے جہاں پر کسی انسان کا، کسی جانور کا خون بہانا، شکار کرنا، درختوں کو کاٹنا، اس کے آس پاس کے علاقے میں بھی ایک مخصوص ایریے تک یہ سب کچھ منع ہے. یعنی حرمت والی جگہ ہے جہاں عزت، جان، مال، ہر چیز حرام ہے دوسروں پر. جو بھی یہاں داخل ہو، من دخلہ کان آمنا، جو یہاں داخل ہو جائے وہ امن میں آ جاتا ہے. الی المسجد الاقصی، مسجد اقصی کی طرف. مسجد اقصی، اقصی کا لفظ ہے دور کی مسجد. آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں بالعدوۃ القصوی، قاف صاد واو یہ قصوی. قصوی کا بھی کیا معنی تھا؟ دور کے کنارے پر. وہ دور کے کنارے پر تھے یا دوسرے کنارے پر تھے. تو مسجد اقصی سے مراد وہ مسجد جو مکہ سے دور تھی. مکہ سے القدس کی مسافت 40 راتوں کی ہے. یعنی اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی شخص اس بات کا ارادہ کرے کہ وہ مکہ سے بیت المقدس جائے تو اس کو اونٹ پر بیٹھ کر وہاں جانے کے لیے کیا درکار تھا؟ 40 راتوں کا سفر. تو اس لیے مکہ والے اس کو کیا نام دیتے تھے؟ مسجد اقصی، دور والی مسجد. الذی بارکنا حولہ، جس کے آس پاس میں ہم نے بہت برکتیں رکھ دی ہیں. یعنی برکتیں کس لحاظ سے کہ اس کی زمین بھی بہت بابرکت ہے، قدرتی نہروں کی زمین ہے، پھلوں کی کثرت اور فراوانی ہے، انبیاء کی اکثریت کا مسکن اور مدفن ہے، یعنی دفن بھی وہیں ہوئے ہیں بہت سارے انبیاء. لنریہ، تاکہ ہم آپ کو دکھائیں. کیا دکھائیں؟ من آیاتنا، اپنی نشانیوں میں سے. وہ کون سی نشانیاں تھیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات میں دیکھی؟ ان کے بارے میں تھوڑا سا ہم تفصیل سے ذرا دیکھیں گے ابھی واقعہ. انہ هو السمیع البصیر، بے شک وہ سننے والا ہے، دیکھنے والا. یہ کیوں کہا گیا؟ کہ وہ سن رہا ہے. جو کچھ لوگ اس خاص واقعے پہ تبصرے کر رہے ہیں، اس کے بارے میں شک کر رہے ہیں، وہ سب کو سن رہا ہے، دیکھ رہا ہے، جانتا ہے کہ کون کس حال میں ہے. یہ واقعہ جس کا اس آیت میں ذکر ہے معراج اور اسراء کے نام سے مشہور ہے. اس واقعے کے راویوں کی تعداد صحابہ میں سے 25 ہے، یعنی 25 صحابہ اس کا ذکر کرتے ہیں. ان میں سے مفصل ترین روایات حضرت انس بن مالک، حضرت مالک بن صعصع، حضرت ابو ذر غفاری، حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہیں. ان کے علاوہ حضرت عمر، حضرت علی، حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت ابو سعید خدری، حضرت حذیفہ بن یمان، حضرت عائشہ اور دوسرے متعدد صحابہ نے بھی اس کے بعض اجزاء بیان کیے ہیں رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین. حدیث میں جو تفصیلات آئی ہیں ان کا خلاصہ یہ ہے کہ رات کے وقت جبریل علیہ السلام آپ کو اٹھا کر مسجد حرام سے مسجد اقصی تک براق پر لے گئے. براق کیا چیز تھی؟ براق کا لفظ برق سے ہے. کہا جاتا ہے کہ وہ ایک جانور تھا، اور جانور سے شاید اس لیے بھی تشبیہ دی گئی ہو کہ اس دور میں جانور ہی سواری کے لیے استعمال کیے جاتے تھے. لیکن براق کیوں کہا گیا برق سے؟ کہ اس کی رفتار بجلی کی رفتار کی طرح تھی. جیسے بجلی یا روشنی کی رفتار ہے، مثلا 1 سیکنڈ میں 3 لاکھ کلومیٹر، 1,86,000 میل یا 3 لاکھ کلومیٹر سفر کرتی ہے. اب دیکھیے کہ یہاں پر بہت دلچسپ بات ہے نا، اسرا بعبدہ لیلاً، پوری رات بھی نہیں، رات کا بھی ایک حصہ، ساری رات کا سفر نہیں تھا. اللہ تعالیٰ جب اپنے بندے کو لے گیا تو کس طرح لے گیا؟ لیلاً، اسم نکرہ ہے، پڑھ چکے نا اسم نکرہ. تو نکرہ میں کیا آتا ہے؟ یعنی ایک حصہ، تھوڑا سا، کچھ، کوئی. سم، نکرہ کے معنوں میں سم کا آتا نا. تو آپ خود سوچیں کہ اگر براق پر آپ تشریف لے گئے تھے اور براق برق سے ہو، اور برق بجلی کو کہیں، اور بجلی سے جو لائٹ پروڈیوس ہوتی ہے وہ لائٹ کا سفر کیا ہوتا ہے؟ 1 سیکنڈ میں آپ یہاں سے وہاں جا سکتے ہیں، کچھ بھی مشکل نہیں. یہ مشکل ہم کو لگتی ہے نا کہ ابھی انسانوں کے پاس ایسے سفر کرنے کے لیے اور اتنے فاصلے طے کرنے کے لیے سواریاں نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں.
اور پھر وہاں سے آسمان تک، اور پھر واپس بھی آ گئے. آپ نے انبیاء کے ساتھ نماز ادا کی. اب آپ کہیں گے وہ تو سب فوت ہو چکے تو کیسے ادا کی؟ اللہ تعالیٰ کے لیے کیا مشکل ہے کہ کسی بھی انسان کو جب چاہے مار دے، جب چاہے زندہ کر لے، اور جب چاہے اس کو جسم دے دے، جب چاہے وہ واپس لے لے، چیزوں کو جوڑ دے، چیزوں کو الگ کر دے. یہ سب سوال اس وقت پیدا ہوتے ہیں جب ہم کو اللہ کی قدرت پر یقین نہیں ہوتا. پھر ہم شک کرنے لگتے ہیں یہ کیسے، وہ کیسے. آپ دیکھیں کہ آج کے دور میں آپ ایک بٹن ٹچ کرتے ہیں ریموٹ کنٹرول کا اور وہاں ایک دنیا نظر آنے لگتی ہے ٹیلی ویژن کی اسکرین پر. تو 1400 سال پہلے اگر کوئی یہ کہتا کہ آپ ایک ٹچ سسٹم سے بالکل دوسری دنیا کی تصویریں دیکھ سکتے ہیں تو کوئی نہ مانتا. لیکن آج انسانوں نے خود ایسی چیزیں بنا لی کہ یہاں بیٹھ کر آپ بالکل اپنے سے اپوزٹ ورلڈ کے لائیو پروگرامز دیکھ سکتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آخر کیا مشکل تھی کہ اللہ کے کن کہنے سے وہ ان میں سے کوئی بھی کام نہ کر سکتے. بہرحال جو ہمیں بتایا گیا ہم اس کو مانتے ہیں. آمنا و صدقنا، ہم ایمان لائے اور ہم نے تصدیق کی. پھر آپ کو آسمان بالا کی طرف لے جایا گیا. وہاں مختلف آسمانوں میں آپ نے سیر کی، ایک کے بعد ایک آسمان پر، اور ہر آسمان پر متعدد چیزوں کو دیکھا. وہاں پر جلیل القدر انبیاء سے آپ کی ملاقات ہوئی، اور آخر کار آپ انتہائی بلندیوں پر پہنچ کر اپنے رب کے حضور حاضر ہوئے. اور اس موقع پر اہم ہدایات کے علاوہ آپ کو 5 وقت کی فرض نماز کا تحفہ بھی ملا. بہرحال بعض روایات سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کو جنت اور دوزخ بھی دکھائی گئی، اور اس میں کچھ لوگوں کو سزا پاتے ہوئے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا. جب آپ نے لوگوں سے یہ سب باتیں ذکر کی تو کفار مکہ نے اس کا بہت مذاق اڑایا، اور مسلمانوں میں سے بھی بعض کے ایمان متزلزل ہو گئے. سورۃ نجم کی آیت 13 سے 18 میں کچھ تفصیلات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتہائی بلندیوں تک پہنچنے کی ملتی ہیں. وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى لَقَدْ رَآى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى. اور اسے تو ایک مرتبہ اور بھی دیکھا تھا سدرۃ المنتہا کے پاس، اسی کے پاس جنت المأوا ہے. جبکہ سدرہ کو چھپائے لیتی تھی وہ چیز جو چھا رہی تھی، نہ تو نگاہ بہکی نہ حد سے بڑی، اور یقیناً اس نے اپنے رب کی بڑی نشانیاں دیکھ لیں. اس میں اہم ترین جملہ کیا ہے؟ لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ. وہاں اس نے کیا دیکھا؟ اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس سفر کا مقصد کیا بتایا؟ لنریہ من آیاتنا، کہ ہم آپ کو اپنی نشانیاں دکھائیں. آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں کے رہنما تھے رہتی دنیا تک کے لیے. اللہ اور بندے کے درمیان ایک تعلق ہے، ایک ذریعہ ہے، اللہ تک پہنچنے کا ایک واسطہ ہے. آپ نے جو کچھ ہمیں سکھایا ہم اس پر ایمان لاتے ہیں. سکھانے والے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ جو کچھ سکھائے خود اس کا ان باتوں پر پورا یقین ہو، ایمان ہو. اور کسی بھی چیز پر ایمان اور یقین کب پختہ ہوتا ہے؟ جب انسان اس کا مشاہدہ کر لیتا ہے. ایک سنی ہوئی بات اور ایک دیکھی ہوئی بات میں بہت فرق ہوتا ہے. کوئی بھی چیز سننے کے علاوہ جب آپ دیکھتے ہیں تو آپ کا یقین اور ایمان پختہ ہوتا ہے، آپ کا شک دور ہو جاتا ہے. اگر استاد شک میں ہو کسی چیز کی طرف سے تو طالب علموں کے اندر یقین کبھی نہیں آتا، ایمان پختہ نہیں ہو سکتا. آپ کو یاد ہوگا کہ ابراہیم علیہ السلام نے بھی اللہ تعالیٰ سے سوال کیا تھا کیف تحیی الموتیٰ، اللہ تعالیٰ مردوں کو کیسے زندہ کرتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت اور دوزخ آپ کی آنکھوں سے دکھائی گئی تاکہ کسی قسم کا کوئی شک نہ رہے. اور آپ ہم سب کے ایک طرح سے ریپریزنٹیٹیو تھے، نمائندے تھے. آپ نے دیکھا، ہم آپ پہ ایمان لائے، آپ نے آ کر ہم کو بتایا، ہم سب نے اس پر یقین کیا کہ ہاں واقعی ایسا ہوا تھا.
اس میں ایک اور بات بھی نکلتی ہے، اور وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک انسان تھے، اور انسانوں کا رتبہ فرشتوں سے بھی بلند تر ہے. اسی لیے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی بلندیوں پہ تشریف لے گئے سدرۃ المنتہا کے پاس، تو وہاں پر ایک مقام ایسا آیا کہ جبریل نے جانے سے بھی انکار کر دیا کہ اگر میں اس جگہ سے آگے بڑھوں تو میرے پر جل جائیں گے. تو گویا انسان اتنی بلندیوں تک پہنچا کہ جہاں فرشتے بھی نہیں پہنچ سکتے. انسان کے لیے کائنات بنی. انسان اللہ تعالی کی بہترین مخلوق ہے، اسے عقل سے نوازا گیا، اسے انبیاء کی رہنمائی دی گئی، اور آخری نبی کو وہ بلند ترین مقام دیے گئے کہ جس کی وجہ سے انسانیت کا سر ہمیشہ کے لیے بلند رہے اور اس کی فوقیت ہر ایک پر قائم ہو جائے. تو ایک نبی کے طور پر، ایک معلم کے طور پر ہم سب کے لیے آپ کا یہ سفر انتہائی مفید تھا. سفر بذات خود ایک لرننگ ہوتی ہے، اور وہ تجربے انسان حاصل کرتا ہے جو گھر بیٹھ کر نہیں کر سکتا. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ سفر وسیلہ ظفر. یہ محاورہ سن رکھا ہوگا اردو کا، جس کا معنی کیا ہے کہ سفر کامیابی کا ذریعہ ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر علم کی یہ سنت صحابہ کرام میں بھی باقی رہی، پھر اس کے بعد تابعین میں، اور تاریخ کا ایک حصہ بن گئی. حتیٰ کہ غیر مسلم مورخین اس بات پر حیران پریشان ہوتے ہیں کہ مسلمانوں کو کیا جنون تھا کہ جنہوں نے علم کی خاطر دور دراز سفر کیے. اور صحابہ کرام نے بعض اوقات صرف ایک حدیث کے حصول کے لیے مدینہ سے مصر تک کا مہینے کا سفر کیا، اور ایک ایک حدیث سن کر واپس آ گئے. علم کو جمع کرنے میں مسلمانوں کی جو کوششیں تاریخ میں موجود ہیں، اس کا مقابلہ دنیا کی کوئی قوم اس دور میں نہ کر سکی. اسی لیے علامہ اقبال نے کہا تھا کہ تو ثابت وہ سیارہ، تو ایک جگہ جم کے بیٹھا ہوا ہے اور وہ سیارہ، جیسے پلانٹس گھوم رہے ہیں ہر وقت، مسلمان اسی طرح گھوم گھوم کر علم جمع کر رہے ہیں. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ محدثین اس شخص کی حدیث ہی قبول نہیں کرتے تھے، یعنی اس شخص سے، اس عالم سے علم نہیں حاصل کرتے تھے جس نے صرف اپنے شہر میں علم حاصل کیا ہو اور جس نے علم کے لیے سفر نہ کیا ہو. تو علم کے لیے سفر، اس کی ابتدا اور آغاز، اور علم یقین کے لیے کہ عین الیقین کے ساتھ علم حاصل کیا جائے، اس کا آغاز نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوتا ہے. کس میں؟ تاریخ اسلام میں. بہرحال یہ ایک سائیڈ کا سبق تھا سیکھنے کا. پھر اس کے بعد فرمایا وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا کی. وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ، اور ہم نے اس کتاب کو بنی اسرائیل کی ہدایت کا ذریعہ بنا دیا. کون سی کتاب تھی؟ تورات. اور اس کتاب میں کیا سبق دیا لوگوں کو؟ اللہ تتخذوا من دونی وکیلا، کہ میرے سوا کسی کو اپنا وکیل نہ بنانا، میرے سوا کسی کو اپنا وکیل نہ بنانا. وکیل کس کو کہتے ہیں؟ کارساز کو، یعنی کسی پہ ڈپینڈ نہیں کرنا، کسی پہ توکل نہیں کرنا. تو بات یہ ہے کہ رات کا جو میسج اللہ تعالیٰ نے ہم کو بتایا وہ کیا ہے؟ اللہ تتخذوا من دونی وکیلا، میرے سوا کسی پہ بھروسہ نہیں کرنا، کسی کو کارساز مت سمجھنا کہ وہ تمہارا کام نکالے گا، کسی پہ ڈپینڈ نہیں کرنا. اس لیے کہ کل من علیہا فان، ہر چیز ختم ہونے والی، ایک ہستی ہے جو باقی رہنے والی، اور وہ اللہ رب العزت کی ہستی. اگر ہم اس پر بھروسہ کرتے ہیں تو وہ خود ہماری مدد کے اسباب پیدا کر دیتا ہے. کوئی ایک شخص یا انسان یا کوئی مال یا دولت یا گھر یا شوہر یا بچے یا دوست احباب استاد، کوئی بھی سہارا نہیں ہے. سہارا صرف اللہ کی ذات ہے. اور جو شخص اللہ کو حقیقی معنوں میں سہارا سمجھتا ہے وہ کبھی مایوس نہیں ہوتا، اور کبھی بھی پھر صراط مستقیم سے ہٹتا نہیں، اور کبھی بھی اس کے قدم ڈگمگاتے نہیں. نہ خوشامد اس کو پھسلاتی ہے
اور نہ ہی تکلیفیں اس کے راستے میں حائل ہوتی ہیں۔ دین کا اصل مقصود بھی یہی ہے کہ بندہ اپنے رب سے اس طرح جڑ جائے، بندہ اپنے رب کو اس طرح پالے کہ اس کے سوا سارے سہارے بیکار نظر آئیں۔ حقیقی معرفت کہ اصل طاقت اور اصل قوت اللہ ہی کی ذات ہے، اور کسی بھی معاملے میں مجھے کسی انسان یا دنیاوی کسی بھی وسیلے کی طرف دیکھنے سے پہلے رب کی طرف دیکھنا ہے، اس سے مانگنا ہے۔ صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے کہ اگر ان کی جوتی کا تسمہ بھی ٹوٹ جاتا تو رب سے مانگتے، رب کی طرف دھیان جاتا، اللہ ہی دے گا، وہی سبب پیدا کرے گا۔ کیونکہ اگر انسان کو کوئی انسان دیتا بھی ہے تو یہ دراصل اللہ کا پیدا کردہ سبب ہوتا ہے۔ اگر سگی ماں کے دل میں بھی اللہ خیال نہ ڈالے تو وہ بھی پوری قدرت رکھنے کے باوجود ضرورت پوری نہیں کر سکتی۔ ماں اگر دیتی ہے تو اس دل میں بھی محبت اللہ نے ڈالی، اور جن ماؤں کے دل میں اللہ محبت نہیں ڈالتا، ماں ہوتے ہوئے کچھ نہیں دے سکتی۔ کسی انسان کے دل میں آپ کے لیے محبت کا ہونا، یہ بھی دراصل اللہ کی ایک نعمت ہوتی، یہ اللہ ہی کی طرف سے ہوتا ہے کہ وہ کسی کے دل میں آپ کا خیال ڈال دے، لیکن اصل قوت اللہ ہی کی ہے۔ تو صحیح توحید کا عقیدہ کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ آپ کے دل میں شاید یہ خیال آ رہا ہو کہ ہم نے پیچھے تو پڑھا تھا کہ ہر پیغمبر نے آ کے اپنی اپنی قوم سے کہا تھا کہ یا قوم اعبد اللہ، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو اور شرک نہ کرو، اور اب تک ہم یہی کہتے رہے، اور اب یہاں پر تو لفظ بدل چکے ہیں۔ تو دیکھیے کہ لفظ ضرور بدلے ہیں، مفہوم اور روح ایک ہی ہے۔ وہاں سمپل سادے الفاظ میں عبادت کی دعوت دی گئی ہے، یہاں عبادت کی روح بتا دی گئی ہے۔ جب انسان سجدے میں پڑھتا ہے، نماز پڑھتا ہے یا دعا مانگتا ہے، عبادت کی یہی بڑی بڑی قسمیں ہیں۔ تو جب یہ دعا ہم کرتے ہیں یا عبادت کرتے ہیں تو دراصل ہم پوری طرح اس کی طرف یکسو ہو جاتے ہیں کہ صرف تو ہے اب، اور بس تو۔ اسی لیے منع کیا گیا نا کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے آگے سجدہ نہ کرو، اللہ کے علاوہ کسی اور کے آگے ہاتھ نہ پھیلاؤ، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ لہذا دین کی اصل روح کیا ہے کہ اللہ کے سوا کسی کو بھروسے کے لائق نہ سمجھا جائے۔ اللہ تتخذوا من دونی وکیلا، اور جو شخص اللہ پہ بھروسہ کرنا نہیں جانتا وہ دنیا اور آخرت دونوں میں خسارے میں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا میں بھی اگر انسان کبھی ایک چیز کے اوپر سہارا لیتا ہے اور وہ اس کو مایوس کر جاتا ہے، پھر دوسرے کے اوپر سہارا لیتا ہے وہ مایوس کر جاتا ہے، پھر تیسرے پہ لیتا ہے وہ مایوس کر جاتا ہے۔ کبھی انسان اپنی صحت پر سہارا لیتا ہے کہ میں بہت صحت مند ہوں، بہت قابل ہوں، کبھی اپنی ذہانت کو قابل بھروسہ سمجھتا ہے، اپنی عقل کو، تو کیا ہوتا ہے وقت کے ساتھ ساتھ سب سہارے چھوڑ جاتے ہیں، اور بسا اوقات عین موقع پر انسان وہ بات بھول جاتا ہے جو اسے یاد رکھنی چاہیے۔ وہی ہماری یادداشت، میموری، ذہانت، عقل مندی، وہ سب فیل ہو جاتے ہیں ایٹ ٹائمز۔ صحت بگڑتے بھی دیر نہیں لگتی۔ تو ذاتی زندگی میں بھی ان تمام چیزوں کے بارے میں ہمارا تصور کیا ہونا چاہیے کہ یہ اللہ کی نعمتیں ہیں جو اس نے ہمیں دی ہیں۔ اصل قوت وہ ہے، یہ چیزیں اس وقت تک مجھے فائدہ دیں گی جب تک وہ چاہے گا، وہ نہیں چاہے گا تو ان میں سے کوئی بھی چیز کارآمد نہیں۔ اور اسی طرح اجتماعی زندگی میں اور آخرت کے معاملے میں بھی کہ وہ چاہے گا تو بخشے گا، اسی کے سہارے میں پار لگوں گا۔ اور دین کی دعوت یا تبلیغ کے معاملے میں بھی نہ اپنے علم پر بھروسہ کرنا چاہیے، نہ اپنی قابلیت پر، نہ ذہانت اور لیاقت پر، اور نہ ہی مال و دولت پر، اور نہ ہی انسانوں پر۔ یہ تمام چیزیں اللہ کی نعمتیں ہیں، احسان ہیں جن پر اس کا شکر ادا کرنا چاہیے، لیکن اصل چیز اللہ کی ذات ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.